آرمی چیف سے ایک ملاقات کی سہیل وڑائچ نے. سہیل وڑائچ پاکستان کے ایک پرانے جرنلسٹ ہیں اور ان کو میں نے دیکھا بھی تھا جب برسلز میں آرمی چیف موجود تھے تو اس تقریب میں انہیں خاص طور پہ بلایا گیا تھا اور اس تقریب کے بعد ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے. اس ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کچھ تفصیلات جاری کی ہیں. 5 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں, وہ 5 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آرمی چیف کا مائنڈ مکمل طور پہ ڈسکلوز ہو گیا ہے, یعنی وہ فیوچر میں کیا کریں گے, ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور موجودہ فیلڈ مارشل آرمی چیف پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں اور یعنی وہ جانے کا ان کا ارادہ ہے بھی یا نہیں. یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ کلیئر بات ہے کہ جو سہیل وڑائچ نے لکھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی آرمی چیف کی اجازت کے بغیر تو لکھ نہیں سکتے. یعنی اگر کوئی آف دی ریکارڈ باتیں ہوں گی تو وہ سہیل وڑائچ صاحب آرمی چیف کے ریٹائر ہونے کے بعد بتائیں گے, اگر زندگی رہی تو آرمی چیف کے ریٹائر ہونے کے بعد بتائیں گے, اس سے پہلے وہ نہیں بتائیں گے. جب تک آرمی چیف موجود ہے تب تک وہ وہی لکھیں گے جو آرمی چیف کی اجازت سے ہے. تو آرمی چیف کی اجازت سے 5 چیزیں سامنے آئی ہیں. نمبر 1 چیز جو ہے وہ معافی کا مطالبہ ہے. نمبر 2 تبدیلی کے بارے میں افواہیں. نمبر 3 خارجہ پالیسی. نمبر 4 معیشت کے معاملات. نمبر 5 ڈونلڈ ٹرمپ, امریکہ اور چین. اب اس میں جو پہلا نقطہ ہے نا, جو آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ سہیل وڑائچ صاحب نے پڑھ کے سنایا, وہ مجھے بہت عجیب لگا. مجھے لگا کہ یہ کوئی بھی باشعور آدمی یا عقل مند آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. یعنی سیاسی حوالے سے ایک سوال کیا سہیل وڑائچ نے. سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پہ عاصم منیر نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آرمی چیف فیلڈ مارشل کا مائنڈ ڈسکلوز کر رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معافی مانگو اور ابلیس نے, شیطان نے معافی نہیں مانگی اور باقی سب جنہوں نے معافی مانگ لی وہ فرشتے ہو گئے اور جس نے معافی نہیں مانگی وہ شیطان ہو گیا. اور اس پہ انہوں نے قرآن پاک کا حوالہ دیا آرمی چیف نے. اب سوال یہ ہے کہ کیا سارا قرآن پاک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اترا ہے؟ کیا قرآن پاک کی کوئی آیت آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ ظلم نہیں کرنا, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرنا, جبری طور پہ انسانوں کو لاپتہ نہیں کرنا, بے گناہوں کا خون نہیں بہانا, ظلم جبر اور فسطائیت نہیں کرنی, ایماندار رہنا ہے, بے ایمانی نہیں کرنی, لوگوں کا مینڈیٹ چوری نہیں کرنا, امانت میں خیانت نہیں کرنی, رشوت سفارش اور چوروں ڈاکوؤں کا ساتھ نہیں دینا, گواہی ہمیشہ سچی دینی ہے, جھوٹ نہیں بولنا. کیا یہ ساری چیزیں, حق کے ساتھ کھڑے ہونا, یہ سارا کچھ قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا؟ یا پورا قرآن پاک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں ہی آپ نے آرمی چیف نے سنانا ہے لوگوں کو؟ اب جب بھی کبھی وہ قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ اٹیک ہوتا ہے. اب یہ آپ غور کریں نا کہ عمران خان اس لیے شیطان ہے, ان کے بقول, سہیل وڑائچ کے بقول آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ اس نے ابلیس کی طرح معافی نہیں مانگی اور مراد راس یا فیض الحسن چوہان یا اندلیب عباس یا فاروق حبیب یا اور بہت سارے, پرویز خٹک, محمود خان, یہ بہت سارے باقی لوگ جو ہیں جنہوں نے معافی مانگ لی وہ فرشتے بن گئے اور آپ خدا بن گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر معافی مانگی تھی. اس طرح تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی رستہ رکھا گیا کہ معافی مانگو, یا سر نیچے جھکاؤ, یا تسلیم کرو, یا پیچھے ہٹو. تو انہوں نے کہا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں یہاں کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ کھڑے ہو گئے. تو دوسری طرف سے یہ مثال دی جا سکتی ہے. تو یہاں اسلام کو, مذہب کو, دین کو اس کے بیچ میں یوں لے کر آنا یہ نامناسب ہے. اس وقت طاقت آپ کے پاس ہے, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں, لیکن قرآن پاک کو بیچ میں لا کر یہ کہنا کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کے پیروکار جو معافی نہیں مانگ رہے وہ شیطان ہے. اب میں اگر کچھ سوالات پوچھوں کہ ایک, چلیں یہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے غصے میں آ کر جب عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کر کے گھسیٹا گیا اور مارا گیا تو تحریک انصاف کے لوگوں نے غصے میں آ کر کچھ فوجی مقامات کے اوپر اٹیک کر دیا, کچھ پتلے توڑ دیے, کچھ جگہ پہ آگ لگا دی, کچھ توڑ پھوڑ کر دی, کچھ شیشے توڑ دیے, کوئی مور چوری کر کے لے گیا, کوئی اس طرح کی حرکتیں کی انہوں نے. تو اس پہ تو آپ کہہ رہے ہیں انہیں معافی مانگنی پڑے گی ورنہ وہ شیطان بن جائیں گے, کیونکہ خدا کے کہنے پہ شیطان نے معافی نہیں مانگی تھی. لیکن کیا کسی ڈکٹیٹر نے آج تک معافی مانگی ہے اس ملک میں مارشل لا لگانے پر؟ کیا وہ فرشتے ہیں ابھی بھی؟ سوال یہ ہے کہ منشیات سے لے کر کلاشن کوف تک اور کلاشن کوف سے لے کر خود کچھ بمبار تک ملک میں کون لے کر آیا؟ یہی ڈکٹیٹرز لے کر آئے. کیا کسی ایک ڈکٹیٹر نے, جو ملٹری ڈکٹیٹر ہے, اس نے معافی مانگی آج تک؟ آدھا ملک توڑ دیا, اس کی معافی مانگی آج تک؟
بدترین سرنڈر پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں کیا, 90,000 قیدی بنا دیے. اس کی معافی مانگی آج تک کسی نے؟ قائد اعظم کی بہن کو بدترین رسوا کیا گیا, اس کی معافی مانگی آج تک کسی نے؟ ملک کو غیروں کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال بنا لیا گیا, کسی نے معافی نہیں مانگی. اور غیروں کی جنگ میں پاکستان کو دھکیل دیا گیا, کسی نے معافی نہیں مانگی. ڈالروں کی خاطر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا گیا, اس پر کسی نے معافی مانگی؟ پاکستان میں حکومتیں بنائی اپنی مرضی سے اور حکومتیں گرائی اپنی مرضی سے, اس پر کسی نے معافی مانگی؟ پارلیمان پر حملہ کیا گیا, عدلیہ پر حملہ کیا گیا, ہزاروں گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پھلانگ گئے, کیا کسی نے معافی مانگی؟ خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا, عام شہریوں کو اپنے سیاسی فائدوں کے لیے جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا, وہ امن انسانوں کے اوپر صرف احتجاج کرنے پر براہ راست گولیاں ماری گئیں, ایک سابق وزیر اعظم پہ لگ بھگ 200 کے قریب مقدمے کر دیے گئے, کیا کسی نے آج تک معافی مانگی؟ یہ معافی صرف عمران خان نے مانگنی ہے اور جرائم صرف عمران خان نے کیے ہیں. بھائی جس وقت 9 مئی ہو رہا تھا اس وقت عمران خان صاحب خود حراست میں تھے اور انہیں فوج کے ادارے رینجرز نے گرفتار کیا تھا غیر قانونی طور پہ, جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس گرفتاری کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا تھا. اس کے اوپر لوگوں نے احتجاج کیا, پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے. اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جناب وہ فالس فلیگ آپریشن تھا, جبکہ آپ یہ کہتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا, معافی مانگے. بھئی اگر عمران خان نے سچے دل سے معافی مانگنی ہے, ایک بات تو کلیئر ہو گئی, سارے پاکستانی یہ بات جان لیں, ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ عاصم منیر صاحب نے یہ بتا دیا کہ عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں وہ قانونی نہیں ہیں, ان کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ معاملہ صرف اور صرف معافی پہ اٹکا ہوا ہے کہ یہاں ضد یہ ہے کہ عمران خان کی ہم نے ناک رگڑوانی ہے, عمران خان سے ہم نے معافی منگوانی ہے, معاملہ صرف یہاں پہ اٹکا ہوا ہے. اور وہ شیر کا بچہ جیل میں معافی نہیں مانگ رہا, اس کو روزانہ تنگ کرتے ہیں, تنگ و تاریخ جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے, اس کو باہر نکلنے کو نہیں دیتے, اس کو سہولیات اس سے چھین لیتے ہیں, کبھی بجلی بند کر دیتے ہیں, کبھی انفارمیشن بند کر دیتے ہیں, کبھی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں, اس کے بیٹوں سے بھی اس کی بات نہیں کرواتے. تو یہ جو ساری صورتحال پیدا کی جا رہی ہے صرف اس لیے ہے کہ اس میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں ہے. قید تنہائی میں اس آدمی کو رکھا ہوا ہے, اس میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں ہے. یہ سارا معاملہ ایک ضد کا ہے اور انا کا ہے کہ معافی چاہیے عمران خان کی. تو اب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا آرمی چیف نے کہ سچے دل سے عمران خان صاحب معافی مانگے تو تب جا کے معاملہ آگے بڑھے گا. یعنی لبے لباب اس کا یہی ہے کہ سیاسی مصالحت کا ایک ہی طریقہ ہے, ورنہ ملک میں, اور یہ سیاست میں مداخلت کی بدترین اگزامپل ہے. آج کے بعد اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کہے یا کوئی اور کہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے, تو کم سے کم آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا تو بدترین تعلق سیاست کے ساتھ ہے. یہ ثابت کیا کس نے؟ سہیل وڑائچ صاحب نے, اور آرمی چیف سے ملاقات کے بعد ثابت کیا کہ سیاسی مصالحت میں بھی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک سچے دل سے معافی مانگے ایک بندہ. تو یہ تو سیاست کے اندر بدترین کردار ہے, اس کو کوئی کچھ کیا نام دے. اچھا ایک اور انہوں نے کہا جی کہ تبدیلی کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہے, یہ تبدیلی کیا ہے اس بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو جناب کوئی بنا دیا جائے گا صدر پاکستان, کوئی کہتے ہیں جی شاید آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے تو نیا آرمی چیف آ جائے گا, تو الگ الگ چیزیں. لیکن انہوں نے کہا تبدیلی کے بارے میں جو افواہیں آ رہی ہیں, حکومت اور مقتدرہ کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے مخالفین پھیلا رہے ہیں کہ جناب تبدیلی کی کوئی افواہیں ہیں. دیکھیں یہ تو کلیئر ہے کہ آرمی چیف نے ایکسٹینشن لینی ہے.